ہینوور کے سائنسدانوں نے اس چیز کو سب سے پہلے دیکھا ہے جسے امریکہ میں ان کی ٹیم کے ساتھیوں نے اپنے مخصوص آلات کے ذریعے ماپا تھا، سب سے پہلی ثقلی موج کو۔ پروفیسر کارسٹن ڈانسمن اور ان کی ٹیم نے ثقلی امواج کی پیمائش کی ٹیکنالوجی تیار کی ہے اور اسے ٹیسٹ کیا ہے۔ بنیادی خیال بہت ہی سادہ ہے، یعنی کشش ثقل کی لہروں کو کس طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ ماپنا ہے کہ خلا کیسے سکڑتا اور پھیلتا ہے۔ اس کے لیے خلا کی لمبائی کو صحیح ماپنا ہوگا، کیونکہ خلا بہت ہی تھوڑا سکڑتا ہے۔ لیزر شعاؤں کے ذریعے ماپنے کی ٹیکنالوجی ہمیں محض گزشتہ چند برسوں سے ہی دستیاب ہے۔ اس کنٹینر میں ڈیٹیکٹر کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہ پلانٹ دونوں طویل پائپوں کے ذریعے زمین میں لیزر بیم چھوڑتا ہے۔ چھوڑی گئی شعائیں منعکس ہو کر واپس آتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس عمل میں ان کی روشنی کی لہریں مٹ جاتی ہیں، لیکن اگر وہ جھلملانے لگیں تو پھر وہ کوئی ثقلی موج ہو سکتی ہے۔ پہلی ثقلی موج کا سگنل کچھ یوں دکھائی دیتا ہے، اتنا ہنگامہ خیز نہیں۔ کارسٹن ڈانسمن کی رائے بالکل مختلف ہے، انہیں یہ بے حد خوبصورت لگتا ہے۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے اسے بیان کیا تھا، اسے سنا بھی جا سکتا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو لکیریں اور آوازیں کسی ماہر کو سناتی ہیں۔ زمین سے 1 ارب نوری سال سے زیادہ کی دوری پر 2 بلیک ہولز یعنی سیاہ سوراخ ایک دوسرے کے گرد چکر کاٹ رہے تھے، ناقابل تصور تیزی سے، 2 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے۔ جب وہ ایک دوسرے میں مدغم ہوئے تو کائنات میں موجود مجموعی توانائی کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ توانائی خارج ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ انسان نے اپنی نوعیت کے جس طاقتور ترین اور بے مثال واقعے کا سراغ لگایا وہ مکمل طور پر تاریک تھا۔ اس سگنل کی تلاش کے لیے 20 مہمیں شروع کی گئیں، جنہوں نے ریڈیو لہریں، ایکس رے شعائیں، گاما شعائیں اور مائکرو ویوز ہر طریقہ آزمایا، لیکن کچھ بھی نہ مل سکا۔ کسی دوربین نے پگھل کر ایک ہوتے ہوئے بلیک ہولز کو نہیں دیکھا۔ کون جانتا ہے کہ ابھی کشش ثقل کی لہروں کی مدد سے کائنات کے بارے میں اور کیا کچھ پتا چل سکے گا۔ ماہر طبیعیات ڈانسمن کا کہنا ہے کہ کائنات کا 99% حصہ تاریکی میں ہے، چنانچہ ریسرچر اور بھی زیادہ حساس آلات بنا رہے ہیں تاکہ اندھیرے میں اور دور تک سنا جا سکے۔ وہ تو بلکہ ایک خلائی مشن پر بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ مشن 3 مصنوعی سیاروں پر مشتمل ہوگا جو 10 لاکھ کلومیٹر کی دوری سے ایک دوسرے کی جانب لیزر شعائیں بھیجیں گے تاکہ ایک دوسرے کے درمیان فاصلے کو ٹھیک ماپا جا سکے۔ کارسٹن ڈانسمن کے مطابق اس طریقے کی مدد سے پورے خلا میں بلیک ہولز کو سنا جا سکے گا اور شاید بگ بینگ یعنی کائنات کی پیدائش کے وقت پیدا ہونے والی ثقلی امواج کو بھی۔ آخر اتنے زیادہ ریسرچرز ان لہروں میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ جاننا کہ یہ سب کچھ وجود میں کیسے آیا، کہاں سے آیا، شاید اس سے تحفظ کا احساس ملتا ہو، مجھے نہیں پتا۔ لوگوں کے اندر یہ سب کچھ جاننے کی خواہش موجود ہوتی ہے، جیسے باپ دادا کے بارے میں پتہ چلانا، وہ کہاں سے آئے، کیا کرتے تھے۔ بگ بینگ یا بڑے دھماکے کی وجوہات کا پتہ چلانا گویا کائناتی آباء و اجداد کی تلاش ہے۔ لیکن بگ بینگ تک پہنچنے کے لیے ماہرین طبیعیات کو ابھی ایک طویل راستہ طے کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو خلائی ڈیٹیکٹر تیار کیا جا رہا ہے وہ شاید سن 2028 میں کام کرنا شروع کر سکے گا۔